سمجھے آپ؟ تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبتیں بڑھتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرمانے لگی کہ تمام لوگوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا سرکار کی بارگاہ میں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرمانے لگی کہ مردوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں محبوب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ دیکھا میرے بھائی، کیا بات ہے میرے بھائیو، اس پاک گھرانے کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے حسن حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسن حسین میرے نواسے ہیں اور میرے شہزادے ہیں گے۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کیا مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کیا مقام ہے حضرت سیدنا امام حسین کا، ماشاءاللہ۔ امام حسن امام حسین کو کیا مقام عطا فرمایا گیا اللہ پاک کی بارگاہ سے، پیارے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ سے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر پہ تھے، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ سفر اختیار فرمائے ہوئے تھے، سفر کرتے ہوئے آپ کھجور کے ایسے باغیچے میں آپ داخل ہوئے، کھجوروں کے ایسے باغیچے میں داخل ہوئے کہ سارے کے سارے کھجور جو تھے نا وہ سوکھے ہوئے تھے، وہ سارے درخت سوکھے ہوئے تھے، کوئی ایک درخت بھی یعنی کہ وہ تر و تازہ نہیں تھا، سارے کے سارے درخت جو نا وہ سوکھے ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں پر تھوڑی دیر قیام کرنے کا ارادہ کیا، تو خادم نے جو ہے نا وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی جڑ میں آپ چادر بچھا دی آپ کے لیے، تاکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تشریف فرما ہو جائیں، آرام فرما ہو جائیں، تھوڑا سستا لیں، آرام کر لیں۔ تو چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر بچھا دی گئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما ہو گئے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زبیر وہ امام حسن کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا شہزادہ رسول، یا نواسہ رسول، کاش یہ جو درخت ہے گا کھجور کا، کاش یہ تر و تازہ ہوتا اور ہرا بھرا ہوتا، اور اس کے اندر کھجوریں ہوتی اور وہ پکی بھی ہوتی، اور ہم اس کو کھاتے تو کتنا مزہ آتا۔ یہ امام حسن کی بارگاہ میں عرض کیا ابن زبیر بن عوام کے صاحبزادے نے۔ جب یہ بیان کیا، یہ عرض کیا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، بس وہ پڑھنا تھا، اس کا جب ختم ہوا پڑھنے کا، اور جیسے ہی ختم ہوا وہ جو درخت تھا وہ تر و تازہ ہو گیا، وہ اس کے اندر پتے نکل آئے ایک دم سے، قدرتی طور پر بطور کرامت پتے نکل آئے، وہ ہرا بھرا ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا، اور اس کے اندر کھجوریں بھی آ گئی، اور وہ کھجوریں بھی اس کے اندر پک گئیں۔ اب وہاں پر ایک شتربان تھا، شتربان جو اونٹوں کو چرانے والا تھا، وہ بھی وہاں پر تھا۔ تو جب اس نے اس طریقے سے دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو کا کرشمہ ہے۔ تو زبیر بن عوام کے صاحبزادے ابن زبیر وہ اس شتربان کو ڈانٹ کر کہنے لگے خاموش ہو جا، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کی دعا کی کرامت ہے، یہ دعا کی کرامت ہے، یہ دعائیں مقبول ہے۔ یہ دیکھا میرے بھائیو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ ان دونوں کو کشتی کروا رہے تھے، امام حسن امام حسین کو کشتی کروا رہے تھے۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام جو ہے وہ جو جونیئر ہوتا تھا تو سینئر کے ذریعے سے اس کی ترغیب دلائی جاتی تھی، اور اس کو مطلب یہ کہ سکھلایا جاتا تھا، سب کچھ سکھلایا جاتا تھا، تیر اندازی کرنا، گھڑ سواری کرنا، تیراکی کرنا، سب کچھ سکھلایا جاتا تھا، تلوار بازی کرنا، سب کچھ سکھلایا جاتا تھا۔ تو حسن حسین کے درمیان کشتی کروائی گئی، رسول اکرم علیہ السلام نے کشتی کروائی۔
تو امام حسن اور امام حسین دونوں کشتی کر رہے ہیں گے، تو رسول اکرم علیہ السلام گائیڈ کر رہے ہیں امام حسن کو، بڑے بھائی کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اے حسن اس طریقے سے پکڑو، اے حسن اس طریقے سے داؤ لگاؤ، اے حسن اس طریقے سے گراؤ۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی، وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسن کو گائیڈ کر رہے ہیں گے، حسن کو یعنی کہ بتلا رہے ہیں آپ، اور حسین کو مطلب گائیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جس طریقے سے میں موجود رہ کر امام حسن کو گائیڈ کر رہا ہوں، اسی طریقے سے جبریل امین موجود رہ کر امام حسین کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھا میرے بھائیو امام حسین کی شان، کیا امام حسن کی شان، کیا امام حسین کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے اہل بیت کو، ان سے محبت کرنا میرے بھائیوں بہت کمال کی بات ہے۔ جن کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، خدا کی قسم میرے بھائیوں ہماری نمازیں ان کے صدقے قبول ہوں گی، ہمارے روزے ان کے صدقے قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے آل رسول سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آل رسول سے، آل محمد سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ماشاءاللہ۔ تو کیوں نہ میرے بھائیوں ہم لوگ ان سے ٹوٹ کر محبت کریں، ہم ٹوٹ کر محبت کریں گے، ہمارے نام اعمال میں کس قدر نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ ایک دن کی محبت آل رسول سے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اے لوگوں 4 قسم کے لوگوں کی قیامت کے روز میں شفاعت کرواؤں گا، شفاعت کروں گا، اگرچہ وہ قیامت کے روز روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں گے، پھر بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اب کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھ لے کہ بے نمازی بھی بخشا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بے روزے دار بھی بخشا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ جو بشری تقاضی کی وجہ سے جو گناہ گار ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز 4 قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 میری آل کا احترام کرنے والا، نمبر 2 ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا، نمبر 3 ان کے کام آنے والا، اور نمبر 4 دل و جان سے اور دل و زبان سے ان سے محبت کرنے والا، ان کو چاہنے والا۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہوں گے قیامت کے روز رسول اکرم علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے، سبحان اللہ، ان کی شفاعت کی جائے گی۔ کاش ہم لوگ رسول اکرم علیہ السلام سے جو نسبت رکھنے والے ہیں کاش ہم اسے محبت کرنے لگ جائیں۔ ہر سید زادی سے محبت کرو، ہر سید زادے سے محبت کرو، جو بھی آل رسول میں ہے اس سے محبت کی جائے۔ ضروری ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر، کہ ہم لوگ اس سے محبت کریں، ہم پر یہ لازم ہے۔ حالانکہ حکم تو دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان سے محبت کرو، کسی مسلمان کو ایذا نہ دو۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایذا دیتا ہے گویا کہ اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اہل بیت کو ایذا دے، جو آل رسول میں سے ہو اور اس کو ایذا دے تو اس کا ٹھکانہ نہ جانے جہنم میں کس طبقے پہ ہوگا، اللہ رحم کر۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، جو بھی مطلب سید زادہ آئے گا، عام مسلمان جو ہیں وہ تو ہیں الحمدللہ، ان سے محبت کی جائے، ان کے دکھ درد میں کام آیا جائے، اور حتی الامکان اپنے ذریعے سے اس کو جو نفع پہنچا سکتے ہو آپ نفع پہنچاؤ۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سید زادہ ہے یا یہ سید زادی ہے گی، اور یہ مطلب یہ کہ حالات کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، چلو یار اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، اور اگر ہمارے اندر وہ گٹس نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی، تو لہٰذا کسی اور کے پاس ہم جائیں اور اس سے تقاضا کریں اور اس بندے کی مدد کی جائے۔ تو اگر آپ نے کسی سید زادے کی مدد کری، کیونکہ یہ سید زادے جو ہوتے ہیں گے جو آل رسول میں سے ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو خیرات نہیں دی جا سکتی، ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں ان کو آپ اپنی پاک آمدنی میں سے آپ ان کی مدد فرما دیا کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یا یہ سید زادی ہے، سید زادہ ہے، تو آپ اس کی مدد فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں وہ اپنی زبان نہیں کھولتے کہ یار ہماری مدد کرو، یار ہم یعنی کہ بے روزگار ہیں، یار ہم تنگ دست ہیں، ہماری مدد کی جائے، وہ زبان نہیں کھولتے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔
اور وہ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ غائبانہ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں گے وہ، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا یہ اسی قسم کے اسی مقام کے یہ لوگ ہوتے ہیں گے، یہ سید زادے جو ہوتے ہیں آل رسول میں سے جو ہوتے ہیں، یہ سفید پوش ہوتے ہیں گے، کسی کے آگے آنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مدد اتارے گا اور ہماری مدد ہو جائے گی۔ بامر مجبوری اگر کسی کے دروازے پر جایا جائے تو جایا جا سکتا ہے، بامر مجبوری شریعت اجازت دیتی ہے گی، بامر مجبوری۔ جیسے کہ سمرقند میں ایک خاتون تھی، سید زادی تھی، بیوہ تھی، وہ سید زادی بیوہ تھی وہ، اور اس کے چند بچے بھی تھے۔ اب یعنی کہ وہ جو تھی نا وہ غربت کی بیچاری ماری تھی، وہ تنگ دست تھی، غربت کی ماری تھی، وہ بڑی پریشان آ چکی تھی، اور اس کے بچے اور وہ خود فاقوں سے تھے۔ تو اب وہ جو سید زادی تھی نا جو بیوہ، اس نے ارادہ کیا کہ ایک مسلمان امیر ہے گا، مالدار مسلمان ہے گا، اس کے دروازے پر جایا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر دے، کھانے پینے کی ہم کو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ چنانچہ یہ جو سید زادی تھی نا بیوہ، یہ اپنے بچوں کو لے کر اس مالدار مسلمان کے گھر پہ گئی اور دروازہ بجایا، کھٹ کھٹ، وہ مسلمان باہر آیا تو اس کو کہا کہ بھائی ہم سید زادی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، فاقوں سے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر کچھ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، ہم سید زادی ہیں گے، سید لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو وہ مسلمان کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ سید ہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ سید ہیں گے؟ تو وہ سید زادی کہنے لگی کہ بھائی ہم سید زادی ہیں، اب اس کی کیا دلیل دیں آپ کو، کیا ثبوت دیں؟ اگر آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں تو کر دو آپ، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر آگے چلے گئی۔ ایک اور دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دروازہ جو تھا نا وہ تھا مجوسی کا، آتش پرست کا۔ جب دروازہ اس نے کھولا تو سامنے یہ کھڑے ہوئے تھے، سید زادے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ بیوہ خاتون کھڑی ہوئی تھیں اور وہ بچے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے مطلب یہ کہ وہ عرض کیا کہ بھائی ہم لوگ سید ہیں اور فاقوں سے ہیں، بامر مجبوری ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں، اگر ہماری مدد کر سکتے تو ہماری مدد کر دو، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، فاقوں سے ہیں۔ تو جب اس مجوسی نے یہ سنا کہ یہ سید لوگ ہیں، آل رسول میں سے ہیں، بڑا ادب کیا، اس نے بڑا احترام کیا، اپنا دروازہ کھول دیا، آئیے ہمارے گھر کے اندر بیٹھیے، دروازہ کھول دیا، دسترخوان لگایا اور اچھے اچھے کھانے ان کے سامنے رکھ دیے، تناول فرمائیے آپ۔ بڑا ادب کیا، احترام کیا، اور کہا کہ آپ جب تک یہاں پر رہنا چاہیں رہیے، میری جو بیوی ہے، میرے جو بچے ہیں، آپ میرے گھر میں جب تک رہنا چاہیں آپ یہاں پر رہیے، آپ جب تک آپ رہیں گی یہاں پر میرے لیے یہ اعزاز ہوگا۔ اس طریقے سے یعنی کہ وہ اس مجوسی کے گھر پہ وہ رہنے لگی۔ جب رات آئی تو وہ جو مسلمان تھا نا، جس نے مطلب یہ کہ اس طریقے سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے سید ہونے کی، اس مسلمان نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اور اس نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ایک محل ہے گا، اس محل کے پاس رسول اکرم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں گے، جلوہ گر ہیں۔ تو یہ مسلمان رسول اللہ کے پاس گیا اور جا کر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے گا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مسلمان کا ہے، یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ محل مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس میری بیٹی آئی تھی، میری آل میں سے آئی تھی، اور تم نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے سید ہونے کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ غلامی رسول کے دعوے کرتے ہو، محبت رسول کے دم بھرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ رسول اکرم علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو رو رہا تھا زارو خطار، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ کیا غلطی ہو گئی، کیا بھول ہو گئی؟ اب چنانچہ وہ پریشان ہو گیا۔ جب صبح ہوئی وہ تلاش میں نکل گیا، سید زادوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ یہ مجوسی کے گھر پہ ہیں۔ مجوسی کے گھر پہ وہ گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب مجوسی دروازے پر آیا، کہنے لگا، ارے بھائی جو تمہارے گھر پہ سید زادے لوگ ہیں نا، ان کو مجھے دے دو، تم جتنا رقم کہو، جتنی دولت کہو، جتنا مال و متاع کہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس ان کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے گھر میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتا ہوں۔
بھائی بات کیا ہے آخر تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے گا، اسی طریقے سے میں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام مجھ کو ڈانٹ رہے تھے اور گویا کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھ کو دھتکار دیا ہے گا، سرکار نے دھتکار دیا ہے گا۔ وہ مجوسی کہنے لگا میرے خواب میں بھی مصطفیٰ آئے، جو میں نے خدمت کری ہے نا اس سید زادی کی اور اس کے بچوں کی جو خدمت کری ہے، الحمدللہ یہ خدمت کرنا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور خواب میں میرے خواب میں بھی مصطفیٰ پاک تشریف لے آئے، اور مصطفیٰ پاک نے ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور اس کے صلے میں الحمدللہ مجھ کو ایمان عطا فرما دیا، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا، اور مصطفیٰ پاک نے یہ بھی فرمایا قیامت کے روز میں تم کو اہل خانہ کو جنت میں لے کر جاؤں گا اور میں تم کو یہ بشارت دیتا ہوں۔ دیکھا میرے بھائیو، تو لہٰذا یارو اول تو میرے پیارے بھائیو کوئی بھی مسلمان آپ کے پاس آئے، کوئی بھی مسلمان آپ کے پاس آئے اور آپ سے واقعی میں کوئی کہے کہ یار میں پریشان ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، میری مدد کر دو، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو، یا مدد کروا سکتے ہو تو مدد کروا دو، اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، آپ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا، سمجھے آپ؟ تو ہمارا ذہن ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد کیا کرے آپ، خلق خدا کی خدمت سے خدا ملتا ہے گا، یاد رکھیں، جن لوگوں نے مسلمانوں کی خدمت کری، مدد کری یا انسانوں کی خدمت کری بے لوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور ان کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے میرے بھائیوں؟ خود رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اب جتنی بھی سید زادیاں ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، جتنے بھی سید زادے ہیں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اگر آپ نے سید زادیوں میں سے کسی ایک کو بھی یا سید زادوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نے ناراض کیا گویا کہ رسول اللہ کو ناراض کیا۔ اور ہرگز کسی مسلمان کو ناراض مت کرنا، خاص کر کے ان کی ناراضگی کا خیال رکھنا کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اگر یہ ناراض ہوں گے تو ہلاکت مقدر بن جائے گی پھر آپ کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہلاکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا شان ہے خاتون جنت کی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خاتون جنت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ پاک نے فرمایا اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ میرے بھائیوں یہ کم مقام نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا مقام میں آپ سے عرض کروں، خیر یہ تو بڑا مقام ہے لیکن ایک مقام اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے وہ مقام نہ سنا ہو خاتون جنت کا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمانے لگی اے فاطمہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ تو خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرمانے لگی بھائی افضل تو میں ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں اس لیے افضل ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر عورت جنت کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی تو میں جنت کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں خاتون جنت سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں جنت کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہاں پر یعنی کہ خاتون جنت جو ہے نا وہ تھوڑی سی ملول سی ہو گئی تھی، غمزدہ سی ہو گئی تھی۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی اے خاتون جنت اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، کاش عائشہ نہ ہوتی تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ دیکھا میرے بھائیو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت بیان کر رہی ہیں، سبحان اللہ، اور محبت کیا وہ حقیقت ہے واقعی میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، خدا کی قسم بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے عطا فرمایا، مصطفیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ خاتون اس معیار کی ہیں بھی، سبحان اللہ، وہ خاتون اس معیار کی ہیں بھی، سبحان اللہ۔
تو لہٰذا میرے بھائیوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی دعوت کری، رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے عثمان غنی، اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج آپ کی اور آپ کے چند صحابہ کی میرے گھر دعوت ہے، آپ چلیے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام کو عثمان غنی اپنے گھر لے آنے لگے، یعنی کہ رسول اللہ کے صحابہ کو اپنے گھر لے آنے لگے، اور رسول اللہ آگے آگے تھے اور عثمان غنی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے تھے، اور وہ گنتی گن رہے تھے، 1 2 3 4 5 گنتی گن رہے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی یہ گنتی کیوں گن رہے ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدموں کی گنتی گن رہا ہوں، آپ کے مبارک گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی قدم بنیں گے میں ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا، ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابہ کو اپنے گھر لے آئے، اور لے آنے کے بعد عالی شان دعوت کری، عالی شان کھانے کا اہتمام کیا، صحابہ اکرام بھی تھے اور رسول اللہ بھی تھے، اور جب کھانے کا انتظام جب مکمل ہو گیا، کھلا دیا سب، یعنی کہ تناول فرما کر فارغ ہو گئے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ جب فارغ ہو گئے اور صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں تھے، اس دعوت میں تھے۔ تو علی المرتضیٰ جب گھر گئے نا، تھوڑا اداس سے تھے، ملول سے تھے، غمزدہ سے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ میرے جو شوہر نامدار ہیں وہ کچھ ملول سے ہیں، غمزدہ سے ہیں، پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ کچھ ملول سے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرمانے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم علیہ السلام کی شاندار دعوت کری ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی، رسول اللہ کی شاندار دعوت کری ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا فاطمہ، اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں، یعنی کہ رسول اللہ کے گھر سے اپنے گھر تک ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، ایسی شاندار دعوت کری ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ پر بھروسہ کر کے کہنے لگی جائیے آپ بھی رسول اللہ کو کل کی دعوت دے دیجئے، آج کی دعوت عثمان غنی کے گھر پہ تناول کریے، کل کی دعوت ہمارے گھر پہ تناول کریں گے۔ رسول اللہ کے صحابہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے بھائی اتنا بڑا انتظام کیسے ہوگا، اتنا بڑا انتظام کیسے ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ کہاں سے ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ ساری باتیں کر رہی مگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر رہی ہیں۔ تو حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جائیے، جا کر رسول اللہ کو کل کی دعوت دے دیجئے، آپ جائیے۔ اب ظاہر بات ہے اتنی بڑی ولیہ، ولیوں کی سردار خاتون جنت وہ عرض کر رہی ہیں اپنے شوہر نامدار سے۔ اب چنانچہ شوہر نامدار جو تھے چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آپ اور آپ کے صحابہ تشریف لائیے گا۔ چنانچہ جب کل آئی نا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے رسول اللہ کو لینے کے لیے، رسول اللہ کے صحابہ کو لینے کے لیے چلے گئے۔ اب چنانچہ جب وہ رسول اللہ کے صحابہ کو لے کر آ گئے تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، کچن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، برتنوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کھلاتے کیا؟ اب بھروسہ دیکھیں، یقین دیکھیں، بھروسہ ہو تو ایسا ہو خاتون جنت کی طرح۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں نے تیرے رسول کو اور رسول کے صحابہ کو میں نے دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی، جس طرح عثمان غنی نے دعوت دی تھی اسی طریقے سے ہم نے بھی دعوت دی ہے۔ عثمان غنی نے شاندار دعوت کری تھی، بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا۔ تو یا اللہ میں نے بھی رسول اللہ کے صحابہ کو دعوت دی ہے اور میں بھی بڑا اچھا کھانا کھلانا چاہتی ہوں، یا اللہ میری لاج رکھ لے، تیری بندی تیری بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، تجھ پر بھروسہ رکھا ہوا ہے گا۔ چنانچہ یہ دعا کرنے کے بعد جب خاتون جنت کچن میں گئیں اور جا کر جب برتن کو جب اٹھایا وہ بھاری تھا، کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا بھرا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر یہ جنت کا کھانا بھرا پڑا ہوا تھا اس کے اندر۔ اب چنانچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ جائیے، میں نکال کے دیتی ہوں، آپ جو نا اندر یعنی کہ صحابہ کو اور رسول اللہ کو آپ کھلائیے، تناول کروائیے۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکال کر دیتی جاتی اور وہاں پر رسول اللہ کے صحابہ جو وہ تناول فرماتے جاتے۔ اب سرکار کھاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا جان تو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے گا،
یہ کھانا کہاں سے آئے تمہارے لیے؟ اللہ رسول جانتے ہیں گے، ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کھانا جنت سے بھیجا آئے گا، جنت سے بھیجا۔ بتائیے اب بہرحال جب کھانا ختم ہو گیا سب یعنی کہ وہ تناول فرما چکے، تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوبارہ مصلی پر آ گئیں اور آ کر عرض کرنے لگی، یا اللہ تو نے میری بڑی لاج رکھی ہے، یا اللہ تو نے بڑا میرا مسئلہ حل کیا ہے اور میرا بھروسہ تجھ ہی پر ہے۔ یا اللہ جب تو نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، رسول اللہ کے صحابہ کو جنت کا کھانا کھلا دیا، یا اللہ عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کے گھر سے یہاں تک ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک رسول اللہ کا گناہ گار جو امتی ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، میں یہ چاہتی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے خوشخبری لے کر، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے گناہ گاروں کو، آپ کے ہر قدم کے بدلے ہزار ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، سبحان اللہ، کیا شان ہے یار خاتون جنت کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے بھائیوں۔ خاتون جنت میرے بھائیوں قیامت کے روز جب یعنی کہ پل صراط پر سے لوگ گزر رہے ہوں گے، پل صراط پر سے، پل صراط کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے اور کتنا لمبا ہے، بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے اور کالا ہے، اور جہنم کی آگ بھی کالی ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 15,000 سال اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سال کی راہ ہے، ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، وہ گزرے بغیر جنت میں وہ جا نہیں سکتا، یہی راستہ آئے گا۔ جب سب چلے جائیں گے تو آخر میں میرے بھائیوں ایک فرشتہ ندا دے گا، نہیں سب چلے نہیں جائیں گے، یعنی کہ سب میدان محشر میں ہوں گے، سب میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر کے لوگوں سنو، شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں، پل صراط کو عبور کرنے کا ارادہ کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا آپ تمام کے تمام اہل محشر کے لوگ اپنی نگاہوں کو، گردنوں کو جھکا لو۔ چنانچہ سارے کے سارے اہل محشر کے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، بڑے سے بڑے مقرب بندے ہوں، کوئی بھی ہو، سب اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، مگر مصطفیٰ پاک کی گردن مبارک وہ اونچی ہوگی اور مصطفیٰ پاک اپنی لاڈلی شہزادی کا مقام دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل صراط کو عبور کر رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ یار، بہت باتیں ہیں میرے بھائیوں، اس کو بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوں گی، بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی تو مجھ کو نجران کا جو واقعہ ہے نا وہ بھی بیان کرنا تھا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو باتیں اور بھی بڑی شاندار رہیں گی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو بس دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اللہ ہوگا، بھی اجتماعی دعا ہوگی، اور آپ تمام کے لیے لنگر حسین کا انتظام ہے، لیے بغیر مت جائیے گا، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔